خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 24ویں باب کی ہم 46ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنے باپ کا موعد تم پر نازل کروں گا، جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب وہ انہیں باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر بہت خوشی اور شادمانی کے ساتھ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے یعنی عید سعود مناتے ہیں۔ تو آپ سبوں کو یہ آج کی عید تمام تر برکات کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم مسیح خداوند کی زمینی زندگی کو چند نکات میں بیان کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا نقطہ یوں ہوگا کہ اس کا تجسم ہونا، اس کا انسان بننا، انسانی روپ لینا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنا، یہ اس کے زمینی جو دور ہے اس کا پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا، اس کا دکھ اٹھانا، جان دینا اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تیسرا، زمینی دور کا اس کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے اس کا صعود یعنی آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور چوتھا جو نقطہ زمین پر ہوگا وہ دوبارہ بادلوں پر سوار ہو کر آنا، اور اس بات کی زندہ اور مردوں کا جو ہے وہ انصاف کرنا۔ میرے عزیزو، یہ چاروں نکات، ان چاروں نکات میں سے 3 نکات پورے ہو چکے ہیں، اور ایک نقطہ یعنی کہ اس کا بادلوں پر سوار ہو کر واپس آنا، اور جیسے کہ ہم اپنے مسیحی عقیدے میں اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے، تو یہ ایمان کا دوسرا جو ایک چوتھا جو نقطہ ہے یہ ابھی پورا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، عید سعود یعنی مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا، یہ مسیح خداوند کے اس زمینی سفر، زمینی مشن
زمینی ذمہ داری کا اختتام ہے، اور اس کے ساتھ ان کا جو جلالی مشن ہے، جلالی ذمہ داری ہے، آسمانی جو ذمہ داری ہے، وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی اس صعود کے ساتھ، آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ، ان کی جو زمینی زندگی ہے یہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور اب سے اس کا جو جلال ہے، جلالی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کی جو زمینی زندگی ہے، اس زمینی زندگی میں مسیح خداوند دو باتیں ہم پر عیاں کر کے جاتے ہیں۔ ساری ان کی جو 33.5 سالہ زندگی ہے، اس کا نچوڑ دو باتوں میں ہم نکال سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دنیا کو وہ بتا کے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کا مسیح ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ دنیا کو بتا کر جاتے ہیں کہ وہ دنیا کا ریڈیمر ہے، سیویئر ہے، بچانے والا ہے، مسیح ہے۔ اور دوسری بات جو ان کی زندگی کی، شخصیت کی، زمینی دور کی اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ وہی ایک ایسی ہستی ہے جو موت پر، قبر پر اور شیطان پر فاتح ہے۔ اور یہ دونوں باتیں مسیح یسوع کی زندگی کے اہم ترین نچوڑ ہیں۔ اور جب یہ دونوں باتیں ان کی عیاں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ ہم بھی اسے اپنا مسیحا مانیں، ہم بھی اسے اپنا نجات دہندہ مانیں، ہم بھی اسے اپنا رحیم خداوند مانیں، اپنا بادشاہ مانیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں حلیم اور فروتن رہ کر اس زندگی کے تاج کو پاتا ہوں، جیسے میں موت پر، قبر پر اور شیطان پر فاتح ہوتا ہوں، تو ویسا ہی تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ ان کا جو زمینی دور ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح خداوند جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس زمینی دور کا اختتام کرتے ہیں، تو آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب اس کی پہلی 11 آیات میں سے لی گئی ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں سے ہم نے آج کی انجیل مقدس کی تلاوت سنی۔ تو یاد رکھیں کہ ان دونوں کتابوں کا مصنف لکھاری مقدس لوکا ہے۔ رسولوں کے اعمال کا لکھنے والا بھی جو مصنف ہے مقدس لوکا ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل جو ہماری زندگی میں موجود ہے، کلام مقدس میں، نئے عہد نامے میں موجود ہے، تو اس کو لکھنے والا بھی مقدس لوکا خود ہے۔ تو ان دونوں تلاوتوں میں مقدس لوکا اس بات کی گواہی دیتا ہے، منظر کشی کرتا ہے کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور بدلی نے اسے چھپا لیا، اور بدلی جو ہے، بادل جو ہے، یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے۔ لہٰذا یہ منظر جو بیان کیا گیا کہ جس میں مسیح یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، تو اس منظر سے پہلے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے باتیں کی ہیں۔ وہ انہیں پہاڑ پر لے کر گیا ہے، یروشلم کے باہر لے کر گیا ہے، اور ان کے سامنے اٹھایا لیا گیا ہے، اور جانے سے پہلے ایک مشن، ایک ذمہ داری رسولوں کو دے کر گیا ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو۔ مسیح یسوع آسمان پر جانے سے پہلے اپنا مشن، اپنا کام، اپنی ذمہ داری، اپنا منصوبہ جس کا انہوں نے آغاز کیا، جس کے لیے وہ اس دھرتی پر آئے، جس کا انہوں نے پرچار کیا، جس کی ہمیشہ انہوں نے تبلیغ کی، یہ مشن، یہ ذمہ داری انہوں نے خود ادا کی، اور یہی تعلیم انہوں نے رسولوں کو سکھائی، اور یہی مشن
آج رسولوں کے سپرد کر کے وہ آسمان پر اٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہ آسمان پر جانے سے پہلے ہم ایمانداروں کو ایک ہوم ورک دے کر جاتے ہیں، ایک کام دے کر جاتے ہیں، ایک ذمہ داری دے کر جاتے ہیں کہ ہم فارغ نہ رہیں، ہم بیکار نہ رہیں، بیکار کی باتوں میں الجھے نہ رہیں، بلکہ ہم اپنے مشنری کام کو، اپنے مذہبی کام کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے ایمان کے پرچار کو جاری و ساری رکھیں۔ اور یہ ایمان کا پرچار صرف خدا کے خادموں کا نہیں، مذہبی رہنماؤں کا نہیں، بلکہ یہ پرچار مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ تم سب قوموں میں جا کر ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ سب کو دیتے ہیں، سب کو ذمہ داری دی گئی، سب کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ تمام جو بپتسمہ یافتہ ہیں، تمام جو ایماندار ہیں، وہ دنیا کی انتہا تک مسیح یسوع کے گواہ ٹھہریں۔ میرے عزیزو، گواہی کیا ہے؟ مسیحی گواہی کیا ہے؟ مسیح یسوع نے جس بات کا اظہار کیا، جو ذمہ داری دی، جو مشن دیا، وہ گواہی، وہ ذمہ داری ہے کیا؟ اس کا پرچار کیسے ہے؟ اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ تو اس کی دو صورتحال ہیں کہ جب صورتحال ہمارے ملک جیسی ہو، جہاں پر ہمیں واضح طور پر اوپنلی تبلیغ کی اجازت نہ ہو، ہم مسیح یسوع کا نام واضح طور پر ایسے خطے، ایسی جگہیں جہاں پر واضح طور پر نہ لے سکیں، تو وہاں پر جو مشنری ہیں، وہاں پر جو تاریخ دان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے گواہ بننا ہے۔ جب ہمیں آزادانہ طور پر گواہی دینے کی اجازت نہ ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم اپنے الفاظوں کا استعمال نہ کریں، بلکہ وہاں پر اپنی زندگی کے کاموں کا استعمال کریں، اپنی زندگی کی باتوں کا استعمال کریں، عملی باتوں کا۔ تو عملی طور پر ہم مسیح یسوع کے گواہ دو طرح سے بنتے ہیں۔ ایک ہے انفرادی زندگی کے ساتھ، انفرادی ایمان کے ساتھ، کہ جب ہم اپنی شخصی زندگی میں خدا کے تابعدار ہوتے ہیں، خدا کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، خوف خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں، مسیح قدروں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے ایمان، ہمارے کام، ہمارے حالات کو دیکھ کر خود بخود پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسیحی لوگ ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسیح کے پیروکار ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے یہ انفرادی زندگی، انفرادی گواہی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے یہ اجتماعی گواہی کا ہے۔ اجتماعی گواہی ہم کلیسیائی طور پر دیتے ہیں، جب ہم اکٹھے خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں، باجماعت عبادت کرتے ہیں، جب ہم ایک کلیسیائی اتحاد میں ہوتے ہیں، جب ہم کلیسیائی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے کام، ہمارے اعمال کلیسیائی اتحاد کی نشانی بنتے ہیں۔ ہمارے اداروں کے ذریعے، تعلیم کے فروغ کے ذریعے، صحت کے اصول کے ذریعے، امن و انصاف کے ذریعے، اور دوسری جو خدمت ہے بھائی چارے کی اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ کیونکہ مسیحیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بلا خوف و خطر، بلا کسی رنگ و نسل، بلا کسی مذہب کے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ انسان کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ انفرادی گواہی اور اجتماعی گواہی ہمیں مسیح یسوع کے گواہ ٹھہراتی ہے، اور اس بات کا پرچار، اس بات کی توقع، اس بات کا حکم مسیح یسوع نے خود آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں دیا، تاکہ ہم اس گواہی کو ہمیشہ دیتے رہیں۔ اور اسی گواہی کا انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ تم دنیا کی انتہا تک، دنیا کے آخر تک تم میرے گواہ ٹھہرو۔ آج جب ہم عید سعود مناتے ہیں تو آج کے دن عالمگیر کلیسیا ذرائع مواصلات یعنی ورلڈ کمیونیکیشن ڈے مناتی ہے،
مواصلات کیا ہیں؟ مواصلات، ذرائع مواصلات جن کے ذریعے ہم اپنی آواز کو، اپنی بات کو، اپنے کاموں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ موبائل ہو سکتا ہے، ریڈیو ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن کی جو سکلز ہیں، مواصلات کی جو سکلز ہیں، یہ جن میں ہم واٹس ایپ کے ذریعے ہے، فیس بک کے ذریعے ہے، اور ایسی جو چیزیں ہیں جن سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم کلیسیا پاکماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر 56واں ورلڈ کمیونیکیشن ڈے مناتے ہیں، اور ورلڈ کمیونیکیشن ڈے جب منایا جاتا ہے تو پاپا اعظم آج کے دن ایک خصوصی پیغام اپنی کلیسیا کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ ایک طویل پیغام ہے، لیکن اس کا جو عنوان ہے اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنیں۔ آج پاپا اعظم پوپ فرانسس تمام کلیسیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ذرائع مواصلات کے موقع پر ہم جب اپنے کاموں میں، اپنی انفرادی زندگی میں مشغول ہیں، جب ہم اپنے اپنے موبائل کے ساتھ، اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ ہم اپنی زندگی تک محدود ہو گئے ہیں، تو دنیا میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے دوسروں کو سننے کا۔ تو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے یہ اپیل کی ہے پیغام کے ذریعے کہ ہم ذرائع مواصلات کا استعمال کرتے ہوئے ہم وقت نکالیں تاکہ ہم دوسروں کو سن سکیں، کیونکہ دنیا میں ہماری ایک جبلت ہے، انسانی جبلت ہے کہ ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اپنا آپ سنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا رونا چاہتے ہیں، کسی کا رونا جو ہے سننا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے پاپا اعظم اس میسج میں، پیغام میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی ایک ڈاکٹر سے جو سائیکالوجی کا ہے اس سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کیا ہے؟ تو انہوں نے اس پس منظر پوچھا کہ اس بیمار انسانیت میں جب اتنے لوگ بیمار ہیں سائیکالوجی طور پر، ذہنی طور پر، تو اس کی وجہ کیا ہے، یا انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے بتایا پاپا اعظم کو کہ انسان کو ضرورت ہے کہ اسے سنا جائے۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہو جو اس کے ساتھ بات کر سکے اور سن سکے۔ اور ہم پچھلی کچھ دہائیوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ کا اور ذرائع مواصلات کا جدید دور ہوتا جاتا ہے، موبائل جدید سے جدید، انٹرنیٹ جدید سے جدید، اور جو اس موبائل اور میڈیا سے چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں جدید ہوتی جاتی ہیں، اس سے انسان اور انسانیت کٹ گئی ہے۔ اس سے گھریلو حالات، خاندان، ماں باپ اور بچوں کے رشتوں میں، خاندان کے رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ اس لیے پاپا اعظم آج ہم سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں، میڈیا کا استعمال کریں، ذرائع مواصلات کا استعمال کریں، لیکن اس کا بہتر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو، اپنی کلیسیا کو بھی وقت دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں۔ اور آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو آج کے نوجوان، آج کے جو بچے ہیں، وہ اپنا وقت اپنے بزرگ والدین، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی انفرادی زندگی میں موبائل کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج پاپا اعظم تمام بچوں سے، تمام خاندانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر سوچیں کہ ہم کیسے مسیح کے گواہ بن رہے ہیں، اور اس بات پر سوچیں کہ کیسے ہم ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ آج پاپا اعظم ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں، اپنی کلیسیا کا جائزہ لیں، کہ جب ماڈرن مینز میڈیا ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں آ چکا ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات کیا ہیں اور مثبت اثرات کیا ہیں، منفی اثرات پر قابو پائیں اور مثبت اثرات کے ذریعے ہم اپنی آواز کو پہنچائیں، کیونکہ اس کے منفی بھی اثر ہیں اور مثبت بھی اثر ہیں۔ مثبت اثر یہ ہے کہ جیسے آج کیتھولک ٹی وی کے پیٹ سے
یہ ذرائع میڈیا ہی کے ذریعے ہم یہ پیغام، یہ آواز ایک وقت میں نہ صرف اس چرچ میں بلکہ انٹرنیشنل طور پر دوسرے ممالک میں بھی ہم اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ میڈیا کی صورت ہے، یہ انٹرنیٹ ہی کی بدولت ہے۔ ہم اس آواز کو کیمرے میں ریکارڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کو جب چاہے سن سکتے ہیں، ہم دور بیٹھے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اس کو ویڈیو کال میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب آسانیاں ہیں میڈیا کی، لیکن اس کے منفی بھی اثرات ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہیں۔ اس لیے آج منفی اثرات پر غور کریں اور ان منفی اثرات کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خداوند سے دعا کریں کہ مہربان خدا ہمیں ماڈرن مینز کے ذریعے، موجودہ مواصلات کے ذرائع کے ذریعے مؤثر طور پر یسوع کے گواہ بنائے، یسوع کی منادی کرنے والا بنائے، اور خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر اپنے اس مشن کو، اپنی اس ذمہ داری کو جو مسیح یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے ہم سبوں کو، تمام بپتسمہ یافتہ انسانوں کو دی کہ وہ دنیا کے گواہ ٹھہریں۔ ہم اپنی باتوں، کاموں اور نیک اعمال کے ذریعے گواہ بنتے رہیں تاکہ دنیا، لوگ جو مسیح یسوع سے دور ہیں، وہ ہمارے کاموں، ہماری باتوں اور ہمارے خلوص کو دیکھ کر جان سکے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔